ایک پوائنٹ جو ہم نے کل آپ دوستوں کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بیوہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے جو ہے 1 سال تک جو ہے یعنی خامند کے گھر میں نان و نفقہ کے ساتھ پوری یعنی تحفظ کے ساتھ اسے جو ہے وہ رکھا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت پاک ہے 240 آیت پاک ہے، اور پیچھے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عدت جو ہے وہ طلاق کی صورت میں 3 ماہ ہے، اور خامند فوت ہو جائے تو خاتون کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ 1 سال تک اس کو جو ہے وہ کیا جائے، اس کی کیا ریزن ہے؟ یعنی پہلے 4 ماہ 10 دن اور پھر 1 سال جو ہے رکھنے کے حوالے سے، اس میں جو شرعی اعتبار سے ویسے تو مسئلہ ناسخ و منسوخ کا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کے سامنے جو چیز رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ قانونی اعتبار سے ہیں، اور 1 سال جو ہے وہ دراصل اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور عورت کے تحفظ کی خاطر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کوئی مزید کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، یا اس کے پاس 4 ماہ 10 دن میں کسی فیصلہ کن نتیجے تک وہ نہیں پہنچی، تو اس صورت میں اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے عورت کے تحفظ کی خاطر تو گویا قرآن مجید کا یہ جو فرمان ہے یہ دراصل یوں سمجھیے کہ مصلحت کے تحت ہے اور حالات کے مطابق ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کو اگر 1 سال تک، اور یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے یا عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ 1 سال تک، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو فیصلہ کرنے میں جو آزادی دی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ پھر خود کرے اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے وہ پیغام نکاح یا وعدہ کرنا، شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہ کرے، یعنی کسی سے یہ وعدہ نہ کریں کہ ہم نے آپ سے نکاح کرنا، یہ اس طرح کی وعدہ وعید نہ ہو، اور پیغام نکاح بھی عدت کے درمیان میں نہ دیا جائے۔ اس لیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجہ بھی ہے، عورت ایک صدمے میں ہے، ایک تکلیف میں ہے، ایک اذیت میں ہے، تو اسے ایک فرصت کے ساتھ اس پہ فیصلہ ٹھونسا نہ جائے۔ جب 4 ماہ 10 دن ہو جائیں تو پھر آپ، ہاں البتہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ آپ بات کو اشارتاً کر سکتے ہیں، یعنی پیغام نکاح واضح نہ دیں، نہ کوئی وعدہ ہو، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے انسان کسی سے کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ خاتون ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے بہترین ہوگی، اس طرح کی کوئی اشارتاً بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ پیغام نکاح یا وعدہ وعید یا اپنا فیصلہ ٹھونسنا کسی خاتون پہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ آتا ہے جس میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں عدت نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سا ایسا نکاح ہے کہ جو طلاق کے بعد اس کی عدت نہ ہو؟ یعنی ایک خاتون کا نکاح ہوا ہے لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، یا آپ کہیں کہ رخصتی ہو گئی ہے مگر خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، یا ہم کہیں گے کہ مکمل تنہائی جو ہے میاں بیوی کو نہیں ملی اور اس سے پہلے طلاق کا حادثہ ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ اب اس صورت میں چونکہ رخصتی نہیں ہوئی یا جو ایک خلوت صحیحہ ہے وہ نہیں ہوئی،
اس لیے اس خاتون کی جو عدت ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کی صورت میں اس کی عدت نہیں ہے، اس لیے جب عدت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا نکاح فوراً ہو سکتا ہے۔